سب سے پہلے ہم خبر تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل قرار۔ سپریم کورٹ کا خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم، مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، اس لیے مخصوص نشستوں کی بھی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ آئین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں لیا جا سکتا۔ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ فیصلے کا اطلاق صوبائی اسمبلیز پر بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، اس لیے مخصوص نشستوں کی بھی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے لیے نام دے، ان کا مزید کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. Further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80 may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. Foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی ہے۔ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے۔ Sunni Ittihad Council does not fulfill the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly or the provincial assemblies. Pakistan Tehreek-e-Insaf fulfills the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in terms that, and this consistent position maintained by a returned candidate throughout the electoral process should be legally recognized by the Election Commission of Pakistan, and such returned candidate cannot be treated as a returned candidate of any other political party or as an independent candidate, returned candidate. And thus, the reserved seats for women and non-Muslims are to be allotted to PTI accordingly. الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ذرا الیکشن کمیشن یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کا نام بھی سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ ذرا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فارمز پر گئی۔ پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ، تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ایوان میں پارٹی کے ارکان کی تعداد 114 تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ممبران کی تعداد 84، پی ٹی آئی حمایت یافتہ 8 آزاد اراکین بھی موجود۔ ایوان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کی مجموعی تعداد 92 ہے۔ پی ٹی آئی کو خواتین کی 19 جبکہ 3 اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ مجموعی طور پر 108 نشستوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر، پیپلز پارٹی 68 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے۔ ایوان میں ایم کیو ایم کے باعث جے یو آئی فے 8، مسلم لیگ خاف 5 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 اراکین، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ایم ڈبلیو ایم کا ایک رکن موجود ہے۔ عمر ایوب نے آئین کی غلط تشریح کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر فوری مستعفی ہوں، آئندہ کوئی الیکشن کمشنر دھاندلی زدہ الیکشن نہ کروا سکے۔ ذاتی نہ کے باعث چیف الیکشن کمشنر نے بلے کا نشان لیا، ہماری الیکشن مہم میں مداخلت کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز
ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے۔ سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا، جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے جو ابہام کو جنم دیں کبھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اس فریق کو بن مانگے انصاف دیا گیا جو عدالت کے سامنے تھا ہی نہیں۔ اگر انصاف بن مانگے دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات انتہائی افسوسناک ہیں۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ جس استدعا کو حاصل کرنے کے لیے آرگومنٹس عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں اور انہی کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے وہ دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں، اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ معزز ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین عدلیہ نے آئین کے بجائے سیاسی فیصلہ دیا۔ جو سائل ہی نہیں تھا، جس نے ریلیف مانگا ہی نہیں تھا، جو فریق ہی نہیں تھا، اس کو ریلیف دے دیا گیا۔ آئین اور انصاف کے تقاضوں کی جگہ سیاسی تقاضوں کو اہمیت دی جائے، خواجہ آصف کا ایسا کہنا تھا۔ آئین اور قانون کی تشریح کی بجائے آئین سازی کا فرض سنبھال لیا گیا۔ انصاف دینے کے لیے دل کی جنگ لڑیں تو ہم آپ کے معترف ہوں گے، آپ کو سلام پیش کریں گے۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام جاری۔ جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے۔ جے یو آئی اس فیصلے پر بطور جماعت اپیل دائر نہیں کرے گی۔ جمعیت کے جو افراد اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی حیثیت میں اپیل پر جا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے۔ جہاں تک نظر ثانی اپیل کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے گی۔ تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے۔ یہ ان کا حق ہوگا، لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے۔